اب ایسی اوپر آسمان پہ ایسی آپ کی نظر کی پرندہ اڑ رہا ہے، افلم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی رحمت آپ کو یاد آ جائے بس ایک پرندہ کو اڑتے ہوئے دیکھتے ہوئے. انسان کی نظر بدل جاتی ہے، انسان کو وہ چیزیں نظر، اب آپ کے ساتھ کوئی اور بھی گاڑی چلا رہا ہے، وہ بھی تیز چلا رہا ہے لیکن اس کو کچھ یاد نہیں آیا، لیکن آپ کی سوچ بدل گئی. یہ ہے غیب پر ایمان. لیکن غیب پر ایمان بڑا مشکل کام ہے یار. کبھی کبھار تو انسان سوچ میں گم ہو جائے. ہر وقت کیسے سوچ میں لگاؤ، ہر وقت کیسے دو آنکھیں کھلی ہوں. دیکھیے عام طور پر ایک آنکھ بند ہو جاتی ہے، جو غیب کی آنکھ ہے وہ بند ہو جاتی ہے، آسانی سے بند ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان کی توجہ اس طرف جاتی ہے جس کو وہ دیکھ سکتا ہوں. نیچرل سی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری دونوں آنکھیں کھلی رکھنے کے لیے تمہیں کس چیز کا اہتمام دیا ہے؟ غیب کے بارے میں تمہارا خیال رہے، تم اس کے لیے کانشیس رہو. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں. نماز کا مقصد کیا ہے؟ نماز کا مقصد ہے کہ تم، نماز کا سب سے لمبا حصہ کیا ہے؟ سب سے لمبا چوڑا حصہ نماز کا کیا ہے بتائیے؟ قیام، کھڑے ہونا. کھڑے ہوتے ہوئے آپ کیا کرتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہو نا، قرآن ہی تو پڑھتے ہو. نماز کا پہلے تو نماز کا اپنا دل فاتحہ ہے، اور اس کے بعد نماز کی اساس کیا ہے؟ قرآن کو پڑھنا، قرآن کو پڑھنا. اور پھر کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے کے بعد آپ کیا کرتے ہو؟ رکوع میں جاتے ہو، پھر سجدے میں جاتے ہو. اب آپ اس کی ایک تصویر سمجھیے اپنے سامنے. اگر کوئی انسان کھڑا اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہا ہے تو اس پر اس کلام